میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور یہ بات پاکستان کا بچہ بچہ جان گیا ہے کہ یہاں انتخاب نہیں ہوا بلکہ جمہوریت کا اغوا ہوا ہے، جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے، اور انسانوں کو لاپتہ کر کے غائب کر کے انہوں نے ایک طرح سے ایک مذاق اڑایا ہے پوری قوم کا۔ اور پھر اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ بعد میں اعلان کیا بلاول صاحب نے کہ جس طرح ہم کراچی میں جیتے ہیں پورے پاکستان میں جیتیں گے۔ اب تو پورے پاکستان پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا ہے کہ اب کتنے لوگ اغوا ہوں گے، کتنے لوگ لاپتہ ہوں گے، کتنی ہارس ٹریڈنگ ہوگی، اور کیا عوامی ووٹ سے پہلے بھی یہ کام ہوگا یا عوامی ووٹ کے بعد یہ کام ہوگا۔ پورا پاکستان پریشان ہے، تمام صحافی پریشان ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے جو اس ملک میں لگا ہوا ہے، اور یہ کون سا عمل ہے جس کا نام انہوں نے الیکشن رکھا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پی 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 اور ای سی پی ہم مانی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں، اور مقابلہ سخت ہے کہ کون زیادہ جمہوریت کا دشمن ہے، کون زیادہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے، اور کون زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں کو پامال کر رہا ہے۔ اور یہ بات محض الزام نہیں ہے، ملٹیپل ٹائمز ہم نے جس طرح سے قوم کے سامنے حقائق رکھے ہیں، اور یہ حقائق خود ای سی پی میں ہم نے رکھے تھے، یہ حقائق ہم نے عدالتوں میں رکھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بالکل مل کر کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور مل کر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین ان لوگوں نے کی ہے۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی بہت واضح ہے کہ ہم اس جعلی مینڈیٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کے دشمن ان عناصر کو، جو آج بہت اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کراچی سے دشمنی کی ہے۔ ان سب لوگوں نے، اس ٹولے نے کراچی کو 15 سال میں محروم کیا ہے لگاتار۔ ویسے تو یہ 50 سال سے حکومت میں ہے تقریباً، جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن 15 سال سے تو لگاتار حکومت ہے، اور ان لگاتار حکومت میں پورے صوبے سندھ کے عوام کا جو حال ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آپ محض سفر کرنا شروع کریں تو آپ کو سندھ کی جو حدود ہے وہاں تک اور سندھ کی حدود کے بعد زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پورا کوئی بہت ڈیولپ ہو گیا ہے، بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، لیکن سندھ اور پنجاب میں زمین آسمان کا فرق ہے، سندھ اور کے پی کے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس کے گاؤں دیکھ لیں، گوٹس دیکھ لیں، وہاں کے گاؤں دیکھ لیں، یہاں کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں، وہاں کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں سرکاری، یہاں کا اسپتال دیکھ لیں، وہاں کا اسپتال۔ چند جگہوں پر این جی اوز کی مدد سے کراچی کے چندہ دینے والے سیٹ اور ہمیشہ سے وہ صنعتکار جنہوں نے مختلف فیلڈز میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جیسے ایس آئی یو ٹی دیوان گروپ کر رہا ہے، جیسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ عباسی شہید کے، ابھی تازہ جو ہے وہ سول اسپتال کا جو گیسٹرو انٹرولوجسٹ جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا، وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ سوائے ان اداروں کے، ان ڈپارٹمنٹس کے، آپ بتائیں کہ مجموعی کارکردگی صحت میں ان کی کیا ہے، تعلیم میں ان کی کیا ہے؟ سڑکیں دیکھ لیں جو سندھ میں بنتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور دردین سندھ میں بنتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ کرپشن تو ہر جگہ ہے، لیکن ان کے یہاں تو کرپشن کا اتنا بڑا لیول ہے کہ حقیقت جو ہے وہ کاغذوں میں ہی کھو جاتی ہے بس، اور برسر زمین نہیں آتی۔ کتنی سڑکیں انٹیریئر سندھ کی ایسی ہوں گی اگر آپ تلاش کریں گے کہ جہاں کام ہو چکا ہے، کاغذوں میں پیمنٹ ہو چکی ہے، اور کام زمین کے اوپر موجود ہی نہیں ہے۔ اور انٹیریئر سندھ میں تو جو چاہیں بادشاہ سلامت ہیں، وڈیرہ شاہی نظام ہے۔ کراچی کو بھی انہوں نے بالکل اسی طرح گوٹ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت کراچی میں جو سسٹم کام کر رہے ہیں زمینوں پہ قبضے کے، جن کے سودے بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں جا کر، اور جہاں پر ڈوم کی نیٹ ورک، آر آئی نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے، کیا دنیا سے چھپا ہوا ہے؟ یہ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، تب سب اداروں کو پتا ہے، سب حکومت کے لوگوں کو پتا ہے، سب کو معلوم ہے یہ نیٹ ورک کام کر رہے ہیں، اور یہ نیٹ ورک مزید طاقتور بنیں گے اب اس کے بعد۔ تو یہ کیسی جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، پانی ہماری ترجیح ہوگا اور سڑکیں ہماری ترجیح ہوگی۔ بھائی 15 سال میں پانی کیوں نہیں آیا؟ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ K4 منصوبہ بنیادی طور پر صوبہ سندھ کو کرنا تھا، 15 سال سے آپ کی حکومت ہے۔ K3 منصوبہ 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا تھا، 2008 میں پیپلز پارٹی کی وفاق میں بھی حکومت بن گئی تھی، صوبے میں بھی حکومت بن گئی، اور اس کے بعد سے لے کر آپ ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے سے حکومت کرتے رہے 2009 سے 2015 تک۔ پھر درمیان میں ایم کیو ایم کے وسیم اختر میئر بنے، لیکن صوبائی حکومت تو آپ کی تھی، اور آپ
حکومت میں ایم کیو ایم کو بھی شامل رکھا تھا آپ نے. پھر اس کے بعد جو پیریڈ آیا ہے ابھی، اس میں بھی آپ کے ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے تھے. جو ابھی میئر بنے ہیں، جو اعلانات کر رہے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تو رہے ہیں نا. اس دوران میں انہوں نے کیا کیا؟ تو K4 منصوبہ تو 18 سال سے اگر پینڈنگ ہے تو اس کی 100% رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی ہے. پھر وفاق نے کہا کہ چلو ہم کریں گے کچھ. اچھی بات ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، اتنا بڑا شہر ہے. انہوں نے بھی نہیں کیا. اب آپ ابھی پھر وفاق میں، پھر صوبے میں، اور آپ نے میئرشپ پہ بھی اس وقت قبضہ کر لیا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کا قبضہ تھا. پورا شہر، پورا صوبہ آپ کے ہاتھ میں. تو یہ بتائیے کہ K4 بنا کیوں نہیں؟ پہلے تو اس کا جواب دیجئے. اس کے جو 25-30 ارب روپے ضائع ہو گئے تھے، اس کا جواب کون دے گا؟ جو آپ نے ایک دن سب کو بلا کے پارٹیوں کو کہا تھا کہ یار ہم سے غلط ہو گیا اور یہ ڈیزائن کی غلطی تھی، اس کی وجہ سے ہم اس کو ابینڈن کرتے ہیں، اب ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں. پھر اس کو ری ڈیزائن کیا گیا تھا. تو اتنی بس یہ غلطی کہہ دیں گے آپ حکومت ہیں، اور یہ آپ کی ذات کے پیسے تو نہیں ہیں جیب کے، یہ تو ہمارے پیسے ہیں جو اس پہ لگے اور ضائع ہوئے. تو K4 منصوبہ اگر نہیں بنا تو آپ کی وجہ سے نہیں بنا. اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب تک نہیں بنا اور میری ترجیح ہوگی؟ پھر اس میں بہت اہم بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مراد علی شاہ آج اس بات کا اعلان کریں گے کہ جو معاہدہ پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، اس میں دریائے سندھ کا جو ہمیں 1% کوٹے میں اضافہ چاہیے، 1991 کے معاہدے کے مطابق دریائے سندھ کے پانی کا 1% کراچی کے لیے مختص ہے. K4 منصوبہ قابل عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک پانی کا اضافہ پیچھے سے نہ ہو، 1% مزید. مراد علی شاہ نے اس کام کے لیے یا پیپلز پارٹی نے اس کے لیے کیا کیا ہے اب تک؟ اعلان تو آپ کر رہے ہیں. کیا آپ دریائے سندھ کے 1% کوٹے میں اضافہ کرنے کے حامی ہیں کراچی کے لیے، یا آپ کراچی کے لیے پانی دینے کے حامی نہیں ہیں؟ یا آ جائیں اور میڈیا میں بتائیں کہ ہم 1% کوٹا کراچی کے لیے ریور انڈس کا بڑھانا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ اعلان نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے یہ کراچی دشمن ہے، کیونکہ یہ 1200 کیوسک پانی ہے. تو یہ بتائیں کہ 1200 کیوسک پانی کراچی کو دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے؟ جب وہ آئے گا ہی نہیں تو K4 کام کیا کرے گا؟ یہ بتائیں کہ KB فیڈر سے لے کر ٹھٹا تک، یہ کنجر جھیل تک جہاں سے K4 اسٹارٹ ہونا ہے، 15 سال میں پیپلز پارٹی نے وہاں کتنا کام کیا ہے؟ پانی آ گیا تو وہاں سے لے کر کنجر جھیل تک، یا جو ہمارا K4 جہاں سے اسٹارٹ ہوگا وہاں تک آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ نے اب تک 15 سال میں ہب کینال سے، یہ منصوبہ بھی عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے کا ہے، ہب کینال سے پانی دینے کا کراچی کو، اس کی ریویمپنگ ہونی تھی. ہر سال بجٹ میں پیسے ہوتے ہیں، پیسے لگتے بھی ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ کہاں تک پہنچا ہوا پروجیکٹ؟ وفاق میں بھی اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں صوبے نے اس میں کیا کیا ہے 15 سال میں؟ تو پانی کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میرے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے. کبھی کہتے ہیں مشرف نے لائن کاٹ دی تھی. 15 سال پہلے مشرف نے لائن کاٹی تھی تو آپ کی NRO لے کر کرپشن کی لائن تو ٹھیک ہو گئی، لوٹ مار کی لائن تو ٹھیک ہو گئی، جمہوریت پہ قبضے کی لائن تو ٹھیک ہو گئی. ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ کی پانی کی لائن ٹھیک نہیں ہوئی.